رمضان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ ہفتے جماعت احمدیہ برطانیہ کا جلسہ سالانہ منعقد ہوا، اور باوجود کئی تحفظات کے جن میں سے سب سے زیادہ فکر دنیا کے حالات کی وجہ سے پرامن طور پر جلسے کے انعقاد کی تھی. نہایت آسن رنگ میں 3 دن گزرے اور جلسے کا اختتام ہوا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جماعت کو آئندہ بھی ہر قسم کی پریشانیوں اور شرور سے محفوظ رکھے. جلسے کا جو روحانی ماحول تھا، جس کا اپنوں اور غیروں سب نے اظہار کیا، جو کیفیت سب نے اپنے اندر محسوس کی، اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کے اثرات ہمیشہ قائم رہیں اور ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آگے اس عہد کے ساتھ جھکے رہیں کہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا جو عہد ہم نے کیا ہے اور جن باتوں نے ہم پر اثر کیا ہے، ان کو ہمیشہ اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے. ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ، تیرے افضال کی جو بارش ہم پر ہو رہی ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام کو دی گئی خوشخبریوں کو جس طرح تو پورا فرما رہا ہے، وہ ہماری کسی غلطی، کسی نالائقی، کسی نااہلی کی وجہ سے ہماری زندگیوں کا حصہ بننے سے ہمیں محروم نہ کر دے. یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، نیکیوں کے کرنے کی طاقت بھی تجھ سے ملتی ہے اور ان پر قائم رہنے کی طاقت بھی تجھ سے ہی ملتی ہے. ہم اپنی کمزوریوں پر غلبہ بھی تیرے فضل سے ہی پا سکتے ہیں. ہماری معمولی کوششوں میں بھی ہمیشہ برکت ہی ڈالتا رہے اور ہمیں ہمیشہ ان بندوں میں شمار رکھ جو تیرے ساتھ ہمیشہ چمٹے رہنے والے اور تیرے شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کے مورد بنتے رہیں کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے میں ضرور تمہیں بڑھاؤں گا، تمہیں مزید دوں گا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسے کے کام جلسے سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں اور ان کو کرنے کے لیے خدام، اطفال، انصار بکار عمل کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. اور جلسے سے 2-3 ہفتے پہلے یہ کام شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں گزشتہ خطبوں میں، اور تقریباً 2 ہفتے بعد تک
یہ سلسلہ سارے کام اور سامان کو سمیٹنے کی وجہ سے جاری رہتا ہے، اور بڑی محنت اور اخلاص سے لوگ وہ کار عمل کرتے ہیں اور پھر جلسے کی ڈیوٹیاں بھی دیتے ہیں۔ جماعت احمدیہ برطانیہ کا جلسہ خلیفہ وقت کی یہاں موجودگی کی وجہ سے ایک طرح سے انٹرنیشنل جلسہ ہی ہو گیا۔ تمام دنیا کے نمائندے یہاں آتے ہیں، لیکن اس دفعہ اس جلسے کے انتظامات یا رضاکاروں کے لحاظ سے بھی اس کی بین الاقوامی حیثیت ہو گئی ہے۔ گزشتہ سال بھی کینیڈا سے خدام مکان عمل کے لیے آئے تھے، لیکن تھوڑی تعداد میں، اور صحیح طرح ان سے کام بھی نہیں لیا جا سکا، یا وقت کے محدود ہونے کی وجہ سے وہ صحیح طرح خدمت سے انجام نہیں دے سکے۔ اس سال نہ صرف یہ کہ بہتر منصوبہ بندی ہے اور میری اطلاعات کے مطابق بہت بہتر کام ہوا ہے اس منصوبہ بندی کی وجہ سے، بلکہ تعداد بھی اس سے بہت زیادہ ہے جو گزشتہ سال تھی۔ اور پھر اس سال امریکہ سے بھی خدام وکار عمل کے لیے آئے، تو اس لحاظ سے اب یہ کام وکار عمل بھی بین الاقوامی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ کارکن دنیا کے ملک ممالک سے آتے ہیں۔ امریکہ کے اکثر خدام نے جلسے سے پہلے کام کیا، اور کینیڈا کے 150 سے زائد خدام نے جلسے کے بعد کے وائنڈ اپ میں کام کیا۔ یو کے صدر خدام احمدیہ نے مجھے بتایا کہ ان باہر سے آنے والے خدام نے نہ صرف بڑی محنت سے کام کیا ہے، بلکہ بڑی منصوبہ بندی اور بڑی جذبے اور سے کام کیا ہے، اور بڑی جلدی اس کام کو نپٹا بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے۔ یو کے خدام و فعال جو وقار عمل کرتے رہے اور ڈیوٹیاں دیتے رہے، وہ بھی یقیناً ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں۔ انہوں نے بہت محنت سے کام کیا ہے اور ہمیشہ کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ یعنی یو کے فعال خدام جو ڈیوٹیاں دیتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ انتظامیہ اور جلسے میں شامل ہونے والوں کو، جہاں وہ یو کے والوں کا شکریہ ادا کریں، ان کارکنوں کا فعال و خدام کا شکریہ ادا کریں، وہاں کینیڈا سے اور امریکہ سے آنے والے خدام کے بھی شکر گزار ان کو ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں یورپ اور ان مغربی ممالک میں رہنے اور پلنے بڑھنے والے ایسے رضاکار عطا فرمائے جو بے نفس ہو کر کام کرتے ہیں۔ یو کے تقریباً 6000 لڑکیاں، لڑکے، مرد، عورتیں، بچے جلسے کے مہمانوں کی خدمت پر متعین تھے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے اتنی تعداد میں کارکن مہیا فرمائے، جو ٹوائلٹ کی صفائی سے لے کر کھانا پکانے، کھانا کھلانے، اور پھر جلسہ گاہ کے مختلف کام، سیکیورٹی سے پارکنگ اور دوسری سہولیات مہیا کرنے، اور پھر انہیں سمیٹنے تک انتہائی مہارت اور منصوبہ بندی سے کام کرتے رہے۔ یہ نظارے ہمیں دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آئیں گے۔ بس یہ کارکن ہمارے انتہائی شکریہ کے مستحق ہیں، اور اس طرح ان کارکنان کو بھی
ان کام کرنے والوں کو بھی، ان رضاکاروں کو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کا موقع عطا فرمایا۔ اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ انہیں پہلے سے بڑھ کر اس خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ باہر سے آئے ہوئے مہمانوں نے اس بات پر بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ کس طرح انہیں بچوں، نوجوانوں، بوڑھوں نے کام کرتے ہوئے متاثر کیا ہے۔ بعض مہمانوں کے تاثر بیان کر دیتا ہوں۔ جلسہ کے پروگرام بھی اور کام کرنے والے بھی ایسی خاموش تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں جو اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے جو ہم دوسرے لٹریچر تقسیم کر کے یا دوسرے ذرائع سے کرتے ہیں۔ بحرین کے وزیر دفاع جلسے میں شامل ہوئے۔ موصوف کہتے ہیں مجھے اس جلسے میں شامل ہو کر امن اور محبت کے سفیروں سے ملنے کا موقع ملا۔ ہر بچہ، جوان دوسروں سے خوش اخلاقی سے ملتا ہوا نظر آیا۔ اگر کسی کو دوسرے کی زبان سمجھ نہ بھی آتی تو مسکراتے ہوئے خوش آمدید کہتا اور مہمان کی زبان میں کچھ نہ کچھ کہنے کی کوشش کرتا۔ جلسہ سالانہ حقیقی بھائی چارے کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اس جلسے کو حقیقی سکون کی آماجگاہ کہوں گا۔ اس جلسے میں شامل ہر بچہ، بڑا اور بوڑھا قربانی کر کے دوسروں کے آرام کا خیال رکھتا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جلسہ میرے لیے ایک اکیڈمی کی حیثیت رکھتا ہے جہاں سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ میں نے اتنے بڑے اجتماع میں کسی کو دھکم فل کرتے نہیں دیکھا۔ ہر چیز ایک نظام اور طریق کے ساتھ چل رہی تھی۔ میرے لیے بڑا حیران کن تھا کہ ڈیوٹی پر موجود ہر چھوٹا بڑا مہمان کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اگر کسی چیز کا اشارتاً بھی اظہار کیا جاتا اور وہ موجود نہ ہوتی تو اسے فوراً خرید کر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کی جاتی۔ سب سے بڑی بات تمام شاملین جلسہ کی سیکیورٹی کا مؤثر اور اعلیٰ انتظام کا ہونا تھا۔ سیکیورٹی کا ایک اعلیٰ اور عمدہ پلان تھا جس سے لگ رہا تھا کہ کسی پروفیشنل ٹیم نے اس کا انتظام کیا ہوا ہے، حالانکہ وہاں مجھے نہ تو کوئی پولیس والا اور نہ ہی کوئی آرمی کے لوگ نظر آئے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ میں جاننے کی کوشش کرتا رہا کہ اس کے پیچھے کیا انتظامات کے پیچھے کیا راز ہے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ لوگ ایک خلافت کے ماننے والے ہیں اور اس وجہ سے ایک ایسی قوم اس وجہ سے تیار ہو گئی ہے جو ہر قربانی کے لیے تیار رہتی ہے۔ تو یہ تاثرات ہوتے ہیں غیروں کے۔ پھر بینین کے ایک جرنلسٹ بھی آئے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس جلسے کے اعلیٰ انتظامات کے بارے میں اگر کسی کو بتایا جائے تو وہ اس وقت تک یقین نہیں کرے گا جب تک خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ آپ کے جلسے میں شامل ہو کر مجھے امید کا پیغام ملا ہے۔ ہر طرف ذاتی مفادات کی خاطر فسادات کیے جا رہے ہیں دنیا میں، لیکن آپ کے جلسے میں ان نوجوانوں اور بچوں کو دیکھ کر جو اپنی پرواہ اور فکر کیے بغیر دوسروں کی خدمت کے لیے حاضر اور تیار رہتے ہیں، ان نوجوانوں اور بچوں کے ذریعے ایک نئی دنیا جنم لے گی جس میں خود غرضی نہیں ہوگی بلکہ دوسروں کی خدمت کرنا اعلیٰ مقصود ہوگا۔ اور اس اعلیٰ تعلیم کے ساتھ اسلام احمدیت دوسروں کے لیے آج ایک سیکل آئینہ کی طرح ہے جو اسلام کا حسین چہرہ دنیا کو دکھاتا ہے۔ کہتے ہیں میں صحافی ہونے کی حیثیت سے دنیا کے اکثر حصوں میں گیا ہوں۔ میں نے سعودی عرب میں حج کے انتظامات دیکھے، ایران میں بھی بہت بڑے اجتماعات میں شرکت کی، میں نے UNO کے تحت بھی بڑی کانفرنس میں شرکت کی، لیکن میں نے اس طرح کے اعلیٰ انتظامات کہیں اور نہیں دیکھے۔
اس کی وجہ بے لوث اور محبت کرنے والے اور انسانیت کی قدر کرنے والے وہ نوجوان اور بچے اور بوڑھے ہیں جو اس جلسے میں ہر وقت خدمت کے لیے تیار رہتے اور جنہیں ان کے خلیفہ کی رہنمائی ہر وقت میسر رہتی۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے دل کی کیفیت صحیح طور پر اپنے الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ کہتے ہیں یہ میرے لیے بڑا حیران کن تجربہ ہے کہ ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہنستے اور مسکراتے چہروں کے ساتھ مہمانوں کی خدمت کرتے دیکھے۔ میں یہ بات جاننے میں ناکام رہا کہ ان میں سے کون امیر ہے اور کون غریب۔ ایک ہی طرح ایک ہی جذبے سے وہ دوسروں کے آرام کے لیے دن اور رات محنت کرتے نظر آئے۔ کہتے ہیں کہ MTA کے انتظامات نے بھی مجھے بڑا حیران کیا۔ میں بنین میں نیشنل ٹی وی کا ڈائریکٹر رہا ہوں۔ میں نے آج تک ٹی وی کے براہ راست پروگرام کے اتنے اعلیٰ انتظامات کہیں اور نہیں دیکھے۔ UNO میں بھی اتنی زبانوں میں براہ راست تراجم نہیں ہوتے جتنے آپ کے ہاں MTA کے ذریعے براہ راست تقاریر کے تراجم کا انتظامات تھا۔ اس جلسے میں شامل ہر فرد اپنی زبان میں براہ راست تقاریر کا ترجمہ سن کر محسوس کرتا کہ جلسہ اس کے اپنے ملک میں ہو رہا ہے، اس کی زبان اور قوم میں ہو رہا ہے۔ میں نے احمدیت میں یہ بات سیکھی ہے کہ ایمان کو تمام باقی چیزوں سے افضل رکھو اور سچائی ہی کی جیت ہوتی ہے، طاقتور ہمیشہ طاقتور نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جلسے میں شامل ہو کر میں تو کہوں گا کہ خدا سے ملانے والا راستہ آج بھی موجود ہے اگر کوئی اس پر عمل کرنا چاہے تو۔ کونگو کنشاسا کے ایک صوبے کے اٹارنی جنرل بھی شامل تھے۔ وہ کہتے ہیں میں 25 سال سے بطور مجسٹریٹ کام کر رہا ہوں۔ میں نے جلسہ کا گہرائی سے جائزہ لیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ صرف دولت سے کچھ نہیں کیا جا سکتا جب تک اتفاق و اتحاد نہ ہو۔ جب آپ ایک جسم کی طرح ہو جائیں تو پھر سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ جلسے کے کارکن ایک جسم کی طرح ہو گئے تو انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ جنگل کو قابل رہائش بنا دیا جہاں سب کچھ میسر تھا، صاف ستھرے ٹوائلٹس، رہائش گاہیں، ریڈیو اور ٹی وی اسٹیشن جو مختلف زبانوں میں پروگرام نشر کر رہے تھے۔ مختلف ملکوں سے آئے ہوئے امیر غریب، بڑے بڑے عہدوں والے، سیاستدان، صاحب علم، دانشور سب ایک ہو کر کام کر رہے تھے۔ 40,000 کے قریب مہمانوں کے کھانے پینے، لانے لے جانے اور دیگر ضروریات کا خیال رکھنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن یہ کام 6,000 کے قریب رضاکار بغیر کسی شور، ہنگامے اور فساد کے خوشی خوشی کر رہے تھے۔ ان رضاکاروں میں 3 سال سے لے کر 80 سال کی عمر کے افراد شامل تھے، یہ یعنی بچے بھی اور بوڑھے بھی۔ یہ رضاکار دوسروں کی خدمت کر کے خوشی محسوس کر رہے تھے۔ میں نے تو ہر طرف محبت اور اخوت ہی دیکھی ہے۔ کہتے ہیں سمجھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ بہت مؤثر رنگ میں کام کر رہی ہے اور یہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتی انشاءاللہ۔ کہتے ہیں میں تو سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت کو قریب سے دیکھو تو آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ جب جلسے میں آیا تو صرف پہلا آدھا گھنٹہ اجنبی محسوس کیا، اس کے بعد لوگ خود بخود مجھ سے آ کر ملتے رہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم سب ایک دوسرے کو برسوں سے جانتے ہیں۔ یہ بھی ایک خوبصورتی ہے جلسے کی کہ صرف جلسے کے کام کرنے والے ہی نہیں غیروں کو متاثر کرتے، بلکہ شاملین جلسہ بھی متاثر کر رہے ہوتے ہیں اور ایک خاموش تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے اس ذریعے سے۔ بس اس لحاظ سے بھی جہاں ڈیوٹی دینے والے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنیں کہ وہ اپنے عمل سے اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور غیر مسلموں کو متاثر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بن رہے ہیں۔ اس لحاظ سے وہاں شامل ہونے والے احمدی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ان سے خاموش تبلیغ کروا رہا ہے۔ نائجر سے صدر مملکت کے مذہبی امور کے مشیر خاص بھی اس سال جلسے میں شامل ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تقریباً سارا سال سفر میں رہتا ہوں
اور مذہبی میٹنگز میں شامل ہوتا ہوں، لیکن میں نے آج تک کبھی ایسا روحانی منظر نہیں دیکھا۔ جلسے میں شمولیت سے مجھے لگ رہا تھا کہ آسمان سے نور نازل ہو رہا ہے۔ تو کہ بیت کا نظارہ دیکھنے کے بعد کہتے ہیں گویا میں بیت رضوان میں شامل ہوں۔ جاپان سے ایک دوست ایوما یوسف صاحب جو کہ مشہور اسکالر اور جاپان اینگلیکن چرچ کے صدر ہیں شامل ہوئے۔ کہتے ہیں کہ احمدی نوجوانوں اور بچوں کا جذبہ خدمت قابل تحسین ہے۔ آج دنیا کی کسی بھی قوم میں ایسے نوجوان نہ ہونے کے برابر ہیں جو رضاکارانہ طور پر ایسی خدمات بجا لا رہے ہوں۔ یہ نظارہ صرف جلسہ سالانہ میں نظر آیا ہے۔ کہیں نوجوان بھاگ بھاگ کر کھانا کھلانے کے لیے فکر مند ہیں، کہیں کوئی مہمان کو لانے لے جانے کے لیے گاڑیوں کی فکر میں ہیں، کہیں بچے پانی پلا رہے ہیں، تو کہیں بڑی عمر کے افراد مختلف کاموں میں مصروف ہیں۔ خصوصاً بچوں کی پرجوش شمولیت بتاتی ہے کہ احمدیت کا حال بھی اور مستقبل بھی روشن ہے، اور انشاءاللہ ہے۔ پھر یوگنڈا کے وائس پریزیڈنٹ ایڈورڈ کوانوکا سکاندی صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب انہیں جلسہ گاہ کا ٹور کروایا گیا اور بتایا گیا کہ تمام کارکن رضاکار ہیں تو بہت حیران ہوا۔ پھر سیکیورٹی والوں کو دیکھ کر پوچھنے لگے کہ باقی تو رضاکار ہیں ٹھیک ہے، لیکن ان کو یقیناً پیسے دیے جاتے ہوں گے۔ تو موصوف کو جب یہ بتایا گیا کہ یہاں کام کرنے والے تمام رضاکارانہ طور پر کام کر رہے ہیں تو بڑے متاثر ہوئے۔ کہنے لگے میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی مسلمانوں کا اتنا بڑا اجتماع نہیں دیکھا جہاں تمام لوگ امن کے ساتھ اکٹھے رہ رہے ہوں، اور میں نے مسلمانوں کے بارے میں یہی سن رکھا تھا کہ لوگوں کے گلے کاٹتے ہیں اور دوسروں کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ یوگنڈا میں بھی مسلمان آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور حکومت کو بسا اوقات انٹروین کرنا پڑتا ہے، لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ اصل اور حقیقی مسلمان کون ہیں، اور اسلام کی تعلیم امن و سلامتی کی تعلیم ہے۔ رشیا سے ایک مہمان خاتون ڈاکٹر ارینا سرنکو آئی ہوئی تھیں۔ موصوفہ روس میں انسٹیٹیوٹ آف اورینٹل اسٹڈیز میں پروفیسر ہیں۔ کہتی ہیں کہ جماعت کے اس جلسے میں شرکت میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا جو ایک ناقابل فراموش تجربہ ثابت ہوا۔ اس کی وجہ صرف یہ نہیں کہ جلسے کا انظام اور منصوبہ بندی بہت اعلیٰ معیار کی تھی، بلکہ بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جلسے کا ماحول بہت روحانی تھا۔ جماعت احمدیہ ہر نئے آنے والے کو پیار، محبت اور اعلیٰ درجے کی مہمان نوازی کے ذریعے اسلام کا حقیقی اور نیا چہرہ دکھاتی ہے۔ آئس لینڈ سے ایک مہمان آئے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس جلسے میں شامل ہونا میری زندگی کے نہایت خوبصورت ترین تجربات میں سے تھا۔ 40,000 افراد کو ایک جگہ اکٹھا دیکھ کر میرا ایمان دوبارہ زندہ ہو گیا۔ دنیا کے ہر کنارے سے آئے ہوئے اتنے کثیر افراد کو انتہائی امن اور محبت سے مل جل کر رہتے دیکھ کر میرے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ میں آپ کی مہمان نوازی کا انتہائی شکر گزار ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ اسلام کے حقیقی امن اور محبت کے پیغام کو پھیلاؤں۔ تو یہ جو ہماری ماحول ہوتا ہے اس کو دیکھ کر لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں، اور شاملین کو بعض ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جو اگر بعض دفعہ برا اثر ڈال سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور پردہ پوشی ہے کہ ان لوگوں کے سامنے ایسے واقعات نہیں ہوتے۔ اب اس سال بھی کچھ ایسے واقعات تھے جو نہیں ہونے چاہیے تھے۔ بعض لوگ آپس میں لڑائیاں بھی کیں، اور ایسے لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ نہ صرف جماعت کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں بلکہ باہر سے آنے والوں کو ایک ایسا پیغام دے رہے ہیں جو اسلام سے بھی دور کر رہا ہے، اور ان لوگوں میں شمار کر دیتے ہیں پھر جماعت احمدیہ کو بھی، جن کے بارے میں اچھے تاثر لوگ نہیں رکھتے۔ ہر احمدی کو خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے جلسے کے دوران کو۔
خاص طور پر عموماً ویسے بھی یہ یونان کے وفد سے ایک دوست کے صاحب کہتے ہیں کہ جلسے کے انتظامات بہت اعلیٰ تھے اور بہت منظم انداز میں رضاکاروں نے سارا کام کیا۔ میری جب مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگوں سے ملاقات ہوئی تو میں نے لسٹ بنانی شروع کر دی کہ دیکھوں کتنے ملکوں سے یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں۔ میں حیران ہوا کہ میری لسٹ کی تعداد 30 ممالک تک پہنچ گئی۔ کہتے ہیں جلسے کے تیسرے دن جب مارکی میں بیعت کی تقریب دیکھی تو یہ میرے لیے بہت روحانی تجربہ تھا۔ میں نے بہت سارے لوگوں کے چہروں کو جذبات سے بھرپور پایا۔ واقعی یہ ایک بہت خوبصورت نظارہ تھا۔ پھر مقدونیہ سے بھی ایک صاحبہ آئی ہوئی تھیں، وفد تھا ان کا بڑا، ایک صاحبہ کے تاثر بیان کر رہا ہوں۔ کہتی ہیں جلسہ سالانہ کے انتظامات نے مجھے بہت حیران کیا۔ ہر مہمان کے لیے ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ میں سب سے زیادہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے متاثر ہوئی جو مہمانوں کی خدمت کر رہے تھے۔ گوئٹے مالا کے ایک ممبر پارلیمنٹ نے کہا، خیوسلی صاحب کہتے ہیں کہ مہمانوں کی خدمت قابل رشک تھی۔ اس طرح جلسہ میں بچوں کی ڈیوٹیاں لگا کر عملی طور پر مستقبل کے لیے انہیں تیار کرنا تاکہ اپنی ذمہ داریاں اس رنگ میں نبھا سکیں قابل تقلید ہے۔ بس جہاں عمومی طور پر ہر احمدی شاملین کے لیے اعتقادی اور عملی بہتری کا ذریعہ بنتا ہے، جلسے میں ہر ایک اپنی اپنی اصلاح کرتا ہے، عملی اصلاح کی طرف بھی توجہ ہوتی ہے اکثر کی، وہاں غیروں کو بھی متاثر کرتا ہے جلسہ۔ اور صرف تربیت کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اب تو اس کی وسعت اتنی ہو گئی ہے کہ احمدیت اور حقیقی اسلام کی تبلیغ کے نئے سے نئے راستے کھول رہا ہے جلسہ سالانہ۔ اصل مقصود، بہت بڑا مقصود تربیت ہے جماعت کے افراد کی، لیکن غیروں کے یہاں آنے سے تبلیغ کے بڑے نئے راستے کھل رہے ہیں۔ مہمان اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اسلام کی خوبصورت تعلیم ہم پر ظاہر نہیں تھی، اور میڈیا اور بعض مسلم گروہ یا گروپ غلط رنگ میں اسلام کو پیش کرتے ہیں اور وہی ہمارے ذہنوں پر حاوی ہے۔ یہ اکثر نے اظہار کیا، مسلمان کا نام سنتے ہی دہشت گردی اور شدت پسندی اور ظلم کی تصویر ابھر کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ لیکن آج اسلام کی تعلیم کے عملی نمونے دیکھ کر ہم اب اپنے دائرہ اثر میں، اپنے لوگوں میں، اپنے ماحول میں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی خوبصورتی کی تعلیم جماعت احمدیہ مسلمہ کے پاس دیکھو۔ اس ضمن میں بعض اور تاثرات بھی بیان کرتا ہوں۔ گوئٹے مالا کے ایک ممبر آف پارلیمنٹ الیانا صاحبہ کہتی ہیں کہ مسلم جماعت احمدیہ کی جلسہ سالانہ میں پہلی مرتبہ شمولیت میرے لیے ایک حسین تجربہ تھا اور اسلام کے بارے میں حقیقی تعلیمات سے آگاہی ہوئی۔ جماعت کے نظام سے بہت متاثر ہوئی۔ اسی طرح خوشکن مہمان نوازی اور محبت و پیار کی فضا قابل رشک ہے، خصوصاً مختلف خیال اور مختلف اقوام کے درمیان غیر معمولی محبت اور بھائی چارے کی بہترین مثال قابل احترام اور قابل تقلید ہے۔ اس جلسے میں شمولیت میری زندگی کی بہترین یادیں ہیں۔ اس میں میں دلی خوشی اور مسرت محسوس کرتی ہوں۔ کہتی ہیں میں یہاں کی نہ بھولنے والی حسین یادیں لے کر اپنے ملک گوئٹے مالا واپس لوٹ رہی ہوں، اس تمنا کے ساتھ کہ آئندہ بھی اس مبارک جلسے میں شمولیت کی سعادت نصیب ہو۔ ایک غیر جماعت دوست زکریا سعدی صاحب PhD کے طالب علم ہیں، کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جلسہ سالانہ ایک نہایت خوبصورت تقریب تھی۔ میرے نزدیک اسلام کی خوبصورت تصویر دکھانے کے لیے یہ ذریعہ نہایت ہی موزوں ہے۔ نیز یہ بات بھی جلسہ کے ذریعے سے نکھر کر سامنے آئی ہے کہ جماعت احمدیہ دنیا بھر کے لوگوں کی خدمت میں ہمتاً مشغول ہے۔ افریقی ممالک میں غرباء کے لیے میڈیکل کیئر،
بہم پہنچانا، پینے کا پانی مہیا کرنا اور دوسری سہولیات مہیا کرنا۔ پھر ایک غیر جماعت دوست، غیر مسلم بھی ہیں، میرا خیال ہے ٹونی وائٹنگ، کہتے ہیں کہ جماعت کو دیکھ کر اس بات کی شدت سے احساس ہوتا ہے کہ برطانیہ کے لوگ آپ کی جماعت سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، مثلاً کمیونٹی کیا ہوتی ہے اور کس طرح یکجان ہو کر امن کے قیام کے لیے کوشش کی جاتی ہے، اور کس طرح نوجوان نسل کو امن کے قیام کے لیے حرکت میں لا کر دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے ایک قیمتی اور فعال رکن معاشرے کا بنایا جا سکتا ہے۔ آپ کی کمیونٹی کو دیکھ کر ہرگز تعجب نہیں ہوتا کہ کیوں دنیا بھر سے لوگ آپ کی جماعت میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ نوجوان کے بھی تاثرات ہیں اور ان کی تربیت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ گوئٹے کے ایک نوبائے لوئس الفریدو صاحب کہتے ہیں کہ میرے لیے ایک ایسی جماعت جو حقیقی اسلامی تعلیمات کو عملاً دنیا میں پیش کر رہی ہے کا ممبر ہونا ایک عظیم سعادت ہے، جس کی ایک مثال جماعت احمدیہ کا جلسہ سالانہ ہے، جس میں مختلف اقوام اور رنگ و نسل کے افراد باہمی محبت و اخوت کی عملی مثال بنے ہوتے ہیں اور اپنے موٹو محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں کی عملی تصویر جلسہ سالانہ میں دیکھنے میں آتی ہے۔ پھر بیلجیم کی ایک خاتون ہیں فاطمہ دیالو صاحبہ، اپنے 2 بچوں کے ساتھ جلسے میں شامل ہوئیں اور بچوں کے ساتھ ہی انہوں نے بیعت بھی کر لی۔ کہتی ہیں مجھے میرے خاوند نے جماعت سے متعارف کرایا تھا، مگر میں جماعت کے حوالے سے ایک مخمصے میں کا شکار تھی۔ کوئی کہتا تھا کہ جماعت احمدیہ دوسرے فرقوں کی طرح ایک فرقہ ہے، کوئی کہتا تھا یہ لوگ تو مسلمان ہی نہیں ہیں۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں جلسے میں شامل ہو کر سچائی معلوم کروں۔ جلسے میں شمولیت کے بعد مجھے پتہ چلا کہ جماعت احمدیہ کے لوگ بہت اچھے، با تہذیب اور سب سے بڑھ کر سچے مسلمان ہیں۔ اور پھر میرے خطابات کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذکر رہا، امن و سکون، سچائی اور حوصلہ اور بردباری کی تلقین تھی۔ کہتی ہیں خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں وہ راہ دکھلائی جو اس کی ذات کی طرف لے جانے والی ہے۔ پھر شکریہ بھی ادا کرتی ہیں کہ بہت سارے والنٹیئر نے، کارکنان نے دن رات تھکاوٹ کے باوجود ہمارے سکون کا خیال رکھا اور ہمیں بہت عزت دی۔ جاپان کے پروفیسر صاحب جو پہلے ذکر کیا میں نے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ جلسہ میں 80 ممالک کے 30,000 سے زیادہ لوگ شریک ہیں۔ پہلے دن مجھے لگا کہ جلسہ سالانہ اور یہاں لگے ہوئے پرچم بالکل اقوام متحدہ کا نقشہ پیش کر رہے ہیں، لیکن خلیفہ وقت کا آخری خطاب جب میں نے سنا تو میری رائے بدل گئی، کیونکہ اقوام متحدہ میں تو ہر ملک کا سفیر شریک ہوتا ہے اور ہر ایک اپنے مفادات کی بات کرتا ہے، خواہ وہ صحیح ہوں یا غلط، لیکن خلیفہ وقت نے ساری دنیا کے لیے انصاف کی بات کی ہے، اور یہ بات جلسہ سالانہ کو اقوام متحدہ سے امتیاز بخشنے والی ہے۔ اس دفعہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میڈیا میں بھی گزشتہ سالوں میں نسبت بہت زیادہ کوریج ہوئی ہے جلسے کی۔ مرکزی پریس اینڈ میڈیا کی جو ہماری آفس ہے اس کی رپورٹ یہ ہے کہ کوریج جلسے سے پہلے شروع ہو گئی تھی، اور BBC، ریڈیو 4، اکانومسٹ، دی اکانومسٹ، دی گارڈین، دی انڈیپینڈنٹ، چینل 4، ڈیلی ٹیلی گراف، ڈیلی ایکسپریس، ڈیلی میل، جو دنیا کی سب سے زیادہ آن لائن پڑھی جانے والی اخبار ہے ڈیلی میل، دی سن، یہ UK میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اخبار ہے، ریڈیو LBC، لنڈن لائیو TV، اسکائی نیوز، چینل 5، اسکاٹش TV، بیلفاسٹ ٹیلی گراف اور نوٹنگھم پوسٹ وغیرہ، ان سب میں جلسے کی کوریج ہوئی۔ اس کے علاوہ BBC کے مختلف ریجنل اسٹیشنوں پر خبریں نشر ہوئیں۔ اس طرح ان کا خیال یہ ہے کہ پرنٹ اور آن لائن میڈیا کے
قارئین کی تعداد 41 ملین ہے اور ریڈیو کو سننے والوں کی تعداد 2.48 ملین ہے، تقریباً 2.5 ملین۔ ٹیلی ویژن کے دیکھنے والوں کی تعداد 1 ملین ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے 91 ملین لوگوں تک خبر پہنچی۔ اس طرح اگر سب کو ملایا جائے کہ کل تعداد 135 ملین بنتی ہے، لیکن یہ انہوں نے محتاط رپورٹ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر ہم یہ تصور کریں کہ سارے اخبار نہیں پڑھتے اور ہر خبر نہیں پڑھتے لوگ، اور 20% صرف لوگ اگر اس کا ٹوٹل دیکھیں تو تب بھی 18 ملین سے اوپر افراد تک یہ پیغام پہنچا ہے۔ جلسے کی خبر اور جماعت احمدیہ کا امن اور پیار اور محبت کا پیغام۔ گزشتہ سال کی نسبت یہ جو اصول استعمال کیا جائے، فارمولہ تو گزشتہ سال سے اس سے بہت کم تھا، لیکن اگر ہم صرف 20% کو ہی گنیں تو تب بھی گزشتہ سال سے 6 ملین سے زائد لوگوں تک یہ پیغام پہنچا ہے۔ لیکن ویسے تو میرا خیال ہے 100 ملین سے اوپر تک پہنچا ہے، اگر گزشتہ سال یہ اس لحاظ سے کیلکولیٹ نہیں کیا گیا تھا۔ اس کوریج پر ہمارا پریس اور میڈیا سیکشن بھی خود بھی حیران ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے جس توجہ ہوئی اس طرف۔ شعبہ تبلیغ UK کی میڈیا ٹیم کے مطابق ساؤتھ ویسٹ لنڈنر اخبار ہے، اس میں 3 آرٹیکل شائع ہوئے اور اس کو آن لائن پڑھنے والے 1.5 لاکھ کے قریب لوگ ہیں۔ اسکاٹ لینڈ میں ہیرلڈ میگزین میں جلسہ کے حوالے سے مضمون شائع ہوا، اس کے قارئین کی تعداد بھی 1 لاکھ پونے 2 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بیلجیم کے 2 نیشنل اخبارات نے جلسے کے حوالے سے مضامین شائع کیے۔ گیانا سے بھی ایک صحافی خاتون کیمرہ مین کے ساتھ جلسہ میں شامل ہوئیں۔ وہاں TVG کو جمعرات سے لے کر اتوار تک روزانہ شام کی خبروں میں جلسہ سالانہ کے حوالے سے خبریں دی گئیں۔ اس کے علاوہ گیانا کے مشہور اخبار گیانا ٹائمز میں بھی آرٹیکل چھپے۔ محتاط اندازے کے مطابق ٹینی ویل چینل کو دیکھنے والوں کی تعداد 2 لاکھ سے زائد ہے، جبکہ اخبار گیانا ٹائمز کے قارئین کی تعداد 3 لاکھ سے زائد ہے۔ ان اخبارات میں چھپنے والے آرٹیکلز کے حوالے سے مثبت اور منفی ہر دو طرح کے رد عمل دیکھنے کو ملے۔ لوگوں نے آرٹیکلز کے نیچے اپنے تاثرات بھی لکھے ہیں۔ بعض تاثرات یہ ہیں کہ جماعت احمدیہ کا فرقہ باقی تمام اسلامی فرقوں سے ممتاز ہے اور صحیح معنوں میں امن پسند لوگ ہیں، جبکہ دوسرے مسلمان ان سے نفرت کرتے ہیں۔ پھر ایک صاحب نے لکھا، جماعت احمدیہ ایک امن پسند جماعت ہے، لیکن دنیا بھر میں سنی مسلمان ان پر ظلم کرتے ہیں اور انہیں کافر کہتے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ مسلمہ کے لوگ ہندوؤں کے خدا کرشنا کو ایک پیغمبر سمجھتے ہیں۔ یہ بہت امن پسند لوگ ہیں، ان کی نظریات دیگر مسلمانوں سے مختلف ہیں، اسی وجہ سے دنیا بھر میں ان پر مظالم کیے جا رہے ہیں۔ پھر بعضوں نے یہ بھی لکھا اخباروں کو کہ جماعت احمدیہ کے متعلق خبر پڑھ کر اچھا لگا، ہم امید کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ ان لوگوں پر بھی اثر انداز ہو جو اسلام کو شدت پسند سمجھتے ہیں۔ پھر ایک نے یہ لکھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان شدت پسندی کے خلاف کب آواز اٹھائیں گے، جیسا کہ آپ نے، پھر لکھنے والا لکھتا ہے کہ اخبار میں پڑھا کہ احمدی مسلمان بڑے وسیع پیمانے پر شدت پسندی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ احمدی تو ایک لمبے عرصے سے شدت پسندی کی سخت مذمت کر رہے ہیں، لیکن لوگ ان کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے اور میڈیا کی دوسری خبروں کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کو جج کرتے ہیں۔ ایک نے یہ لکھا کہ بہت فرانس سے جو خبر چھپی اس پہ اس نے لکھا کہ میں امید کرتا ہوں کہ فرانس میں بھی اس قسم کا ایک جلسہ منعقد ہو تاکہ وہاں شدت پسند دوسروں پر اپنی رائے ٹھونسنا بند کر دیں۔ اب لوگوں میں بعض تاثرات ایسے ہیں کہ بڑی دیر سے اس کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، لیکن
یہ اب کام ہوا، حالانکہ جماعت احمدیہ تو 100 سال سے زائد عرصے سے کام کر رہی ہے۔ یہ پریس اور میڈیا ہمیں کوریج نہیں دیتا، اس لیے کہ ان کے دلچسپی کے سامان نہیں اس میں ہوتے۔ اب کیونکہ پریس نے کوریج دی تو لوگ سمجھ رہے ہیں شاید یہ پہلی دفعہ کام ہوا۔ MTA افریقہ اور دیگر چینلز کے ذریعے افریقہ میں کوریج ہوئی۔ جلسہ سالانہ UK کی نشریات پہلی مرتبہ MTA افریقہ انٹرنیشنل افریقہ کے ذریعے سے دکھائی گئیں۔ مشرقی اور مغربی افریقہ سے سینکڑوں کی تعداد میں احباب نے مبارکبادوں کے پیغام بھیجے۔ MTA افریقہ کے علاوہ درج ذیل TV چینل نے بھی جلسے کی نشریات دکھائیں۔ گھانا نیشنل ٹیلی ویژن، سائن پلس TV گھانا، TV افریقہ، سیرالیون نیشنل TV، MITV نائجیریا، بینن میں بھی ایک نجی چینل ٹیلی پر میرا خطاب پورا نشر کیا گیا۔ کانگو برازیل کے محدود علاقے میں بھی جلسے کے پروگرام TV اور ریڈیو پر نشر ہوئے۔ یوگنڈا کی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے پہلے تو جلسہ سالانہ کی نشریات دکھانے سے معذرت کر لی تھی، مگر عین آخری وقت انہوں نے جلسہ کی کوریج کی اجازت دے دی۔ اس طرح یوگنڈا کے علاوہ روانڈا میں بھی جلسہ کی نشریات دیکھی گئیں۔ میڈیا کوریج کی وجہ سے اور جلسے کی وجہ سے بعض باتیں بھی ہوئیں۔ کانگو برازیل سے نے ایک عیسائی دوست مسٹر ویلی کو مشن ہاؤس میں جلسہ سالانہ UK دکھانے کی دعوت دی گئی۔ موصوف نے تینوں دن جلسہ سنا اور جلسے کے بعد کہنے لگے، مجھے پہلے مسلمانوں سے بہت ڈر لگتا تھا، لیکن یہاں آ کر میں نے دیکھا کہ ہر طرح پیار اور محبت کی باتیں ہو رہی تھیں۔ خاص طور پر خلیفہ وقت کی تقاریر نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اب مجھے جماعت کی حق میں کوئی اور دلیل نہیں چاہیے، میں بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں داخل ہوتا ہوں۔ پھر ایک مقامی جماعت کے صدر کی بیوی عیسائی تھیں۔ ان کو بہت تبلیغ کی گئی لیکن وہ بیعت کرنے کی طرف نہیں آتی تھیں۔ اس مرتبہ انہوں نے جلسہ کی کارروائی دیکھی اور جو میرا خطاب سنا اس کے بعد کہنے لگیں کہ اس تقریر نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں جماعت میں داخل ہو جاؤں، کیونکہ یہاں سچائی ہی سچائی ہے اور زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ تو یہ چند نمونے میں نے دکھائے ہیں، بے شمار نمونے میرے پاس آئے ہوئے تھے اور مزید اب آتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس لحاظ سے ہمارا اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا دائرہ بھی وسیع تر ہوتا چلا جانا چاہیے، تاکہ لَأَزِيدَنَّكُمْ کے وارث ہم بنتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے انعاموں کو مزید وسیع کرتا چلا جائے۔ بس جلسہ میں شامل ہونے والا ہر احمدی، بلکہ ہر احمدی جو نہیں بھی یہاں شامل تھے، دنیا میں دیکھ رہے تھے، ہر احمدی کو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کو انتہا تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کا ایک ہی طریق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نیز انتظامیہ سے بھی کہوں گا، میں نے وقت زیادہ باتیں نہیں کی اس انتظامیہ کے بارے میں، بعض کمیاں ہوئی ہیں، بعض جگہ سے مجھے اطلاعات ملی ہیں اسکیننگ کے شعبے میں اور جگہوں پر، پارکنگ کی جگہوں پر، اور اسی طرح سیکیورٹی میں بھی بعض کمیاں نظر آئی ہیں۔ اس لیے اس کی بہتر منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، جس کے لیے ابھی سے انتظامیہ کو کام شروع کر دینا چاہیے، اور کیا منصوبہ بندی کرنی ہے اور کس طرح ان کمیوں کو دور کرنا ہے، کیا بہتر سے بہتر انتظامات کرنے ہیں، اس کے بارے میں سوچیں اور کبھی مجھے اس کی رپورٹ بھی دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر